بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزرا سال بھی کیسا سال تھا، امید نا امیدی، آس اور یاس، وصال اور ملال کے درمیان یہ سال بھی گزر ہی گیا۔ سیاست میں ہنگامہ خیزی تو اب بھی نہ تھمی، مگر غیر سیاسی ہنگامہ پروری قدرے کم ہوئی۔ گزرے سال میں سب کچھ تھا، نہیں تھا تو ملال نہ تھا۔ گزرے ہوئے برسوں میں کیا کھویا کا سوال نہ تھا، کیا پایا کا حساب نہ تھا۔ بحیثیت قوم ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہاتھ آیا، ہم معاشی طور پر کہاں کھڑے ہیں اور اگلے سال کہاں کھڑے ہوں گے، یہ بھی نہیں معلوم۔ البتہ چند عجیب ایسے واقعات ضرور پیش آئے جسے وقت نے کچھ خاص بنا دیا۔ سن 2022 کے آغاز میں ہی پاکستان کی سیاست میں اتھل پتھل پیدا ہو گئی تھی۔ جنوری کے سرد موسم میں اختلاف میں بٹی حزب اختلاف نے ایک صفحے پر اکٹھا ہونا شروع کیا۔ تقسیم کی سیاست خیر باد ہوئی تو اعتماد بڑھا، اور یوں حزب اختلاف عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئی۔ عمران خان کے 3 سالہ دور حکمرانی سے اکتائی ہوئی اور ناکامی کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتی عسکری اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہونے کا اشارہ دے چکی، تو سیاسی جماعتوں نے ہاتھ آئے موقع کو غنیمت جانا اور طاق کر نشانہ لگایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے حکومت ختم ہوئی۔ حزب اختلاف حامل اقتدار ہوئی، مگر انتقال اقتدار کا کٹھن مرحلہ پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب بن گیا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے صدر، وزیر اعظم اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو غیر آئینی قدم قرار دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اقتدار شہباز شریف کو منتقل ہوا۔ طویل ڈرامائی صورتحال شاید ہی کبھی سیاست میں رہی ہو جو سن 2022 کے حصے میں آئی۔ سیفر پلان، امریکی سازش، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ، گلیوں سے ہوتا ہوا باجوہ مخالف مہم پر منتج ہوا، یعنی خاک وہیں پہنچی جہاں کا خمیر تھا۔ اسے عوامی زبان میں تھوک کر چاٹنا کہتے ہیں۔ اس سال کا اہم سیاسی واقعہ اور ایک عدد تجسس سے بھرپور ڈرامہ پنجاب میں حکومتوں کی تبدیلی در تبدیلی بھی تھا۔ حمزہ شہباز مختصر مدت کے لیے فلیٹیز ہوٹل میں منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ وفاق کی طرح پنجاب میں بھی عدم اعتماد کے عمل کو فٹ بال میچ بنا دیا گیا۔ بالآخر عدالت متحرک ہوئی اور حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان مقابلے میں جیت چودھری کی ہوئی۔ پرویز الہی کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں تاریخی عدالتی فیصلے میں منحرف ارکان کے ووٹ نہ گننے کو گننے میں بدلا گیا، اور یوں چودھری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ عدالت نے پارلیمان کے اختیارات حاصل کیے اور اب نتیجتاً عدم اعتماد کی شق آئین میں بے عمل ہے۔ سن 2022 میں آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل بھی کسی جاسوسی ڈرامے سے کم نہ تھا۔ توسیع تعیناتی محلاتی سازشوں، سمریوں، دھرنوں کے درمیان ایک اہم تعیناتی نے ہونا تھا، سو ہو گئی۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے اور 29 نومبر کمان کی تبدیلی کا دن ثابت ہوا۔ اس سب میں جنرل باجوہ کی رخصتی اور جاتے جاتے ادارے کے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ بھی اہم تھا۔ ISI چیف جنرل ندیم انجم کی اہم پریس کانفرنس اور کیمرے پر ادارے کی عدم مداخلت کی پالیسی کا اعلان کسی طور کم اہمیت کا حامل نہیں۔ ادارہ غیر سیاسی ہوا یا نہیں، یہ بحث الگ، مگر تاریخی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جنرل باجوہ عمران خان کی توپوں کے دہانے پر ہیں۔ ہر روز ان کے سیاسی ہونے کی گواہیاں کبھی عمران خان، کبھی پرویز الہی اور کبھی صدر مملکت سنا رہے ہیں۔
مگر جنرل باجوہ اس سال کی وہ شخصیت رہے جنہوں نے ہر طرف سے متنازع ہونے کا شرف پایا۔ اس سال میں جو بویا گیا وہ کاٹا گیا، البتہ سب سے زیادہ اگر کوئی کامیاب ہوا اور اگلے سال بھی امکانات انہی کے ہیں تو ان کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی صاحب 10 ووٹوں کے ساتھ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے اور اکثریتی جماعت ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر بے بس ہے۔ عدالت ان سے آگے چلتی ہے اور تحریک انصاف ان کے پیچھے۔ وہ ایسے مرد قلندر ہیں کہ بقول اقبال فرشتے جن کی نصرت کو اترتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ دوستو چودھری صاحب بھاگوں والے ہیں اور بھاگ لگے رہیں، سر سلامت رہیں تو برسوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا جائے ہر سال چودھری کا ہے اور چودھری پرویز الہی کا ہے۔